تو ناظرین، خلافت راشدہ کے متعلق سلسلہ چل رہا تھا۔ تو ایران اور رومیوں کی آپس میں دشمنی کس وجہ سے ہوئی، اس کا سبب کیا تھا؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ قسطنطنیہ کا جو قیصر تھا، فوقا اس کا نام تھا، فوقا کو قتل کر کے ہرقل تخت نشین ہوا، جو گورنر افریقہ کا بیٹا تھا۔ تو اس وجہ سے ایران اور روم میں دشمنی ہو گئی، کیونکہ مقتول فوقا کے ورثاء کی دوستی ہو گئی خسرو پرویز سے۔ اس وجہ سے ایران نے ملک شام پر حملہ کر کے بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 8ویں سال ہوا۔ اس پر مشرکین خوش ہوئے، کیونکہ ایرانی بھی مجوسی تھے، مشرک تھے، آگ پرست تھے، اسی طرح مشرک بھی، اور ادھر جو رومی تھے وہ بیت المقدس کی تعظیم کرنے والے تھے، اہل کتاب تھے۔ تو مشرکین کہتے تھے جس طرح ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی ہے، اسی طرح ہم تمہیں بھی شکست دیں گے۔ تو یہاں پر سوال یہ بن سکتا ہے کہ ایران نے ملک شام پر حملہ کر کے بیت المقدس پر کب قبضہ کیا؟ تو اس کا جواب ہے بعثت نبوی کے 8ویں سال۔ تو اس پر آیات نازل ہوئیں سورۃ الروم کی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ چنانچہ بدر میں کفار کو شکست ہوئی، عین اسی دن ایرانیوں کو رومیوں نے شکست دی۔ تو اس لحاظ سے مشرکین کے لیے دوہرا غم ثابت ہوا بدر کا سال۔ ایک تو ان کو شکست ہوئی، دوسرے نمبر پر ان کے جو چاہنے والے تھے، جن کو وہ پسند کرتے تھے، یعنی ایرانی، ان کو بھی شکست ہوئی۔ تو اس کے بعد ایران اور روم میں صلح جو ہوئی وہ 7 ہجری کے شروع میں۔ سوال یہ بن سکتا ہے کہ ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان صلح کس سن ہجری میں ہوئی؟ تو جواب ہے 7 ہجری میں۔ تو اس صلح کے نتیجہ میں ایران نے وہ صلیب واپس کیا جو وہ بیت المقدس سے لایا تھا۔ کب واپس کیا؟ تو اس کا جواب بنے گا 7 ہجری کو واپس کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز کو جو خط لکھا وہ بھی 7 ہجری کو لکھا، اگرچہ معین الدین ندوی نے تاریخ اسلام میں 6 ہجری کا لکھا ہے، ورنہ باقی کتابوں میں 7 ہجری کا ہے۔ اس خط کے نتیجے میں خسرو پرویز نے والا نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاک کر دیا، اور عامل یمن گورنر کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس پیش کرے، نعوذ باللہ، کہ وہ سمجھتا تھا کہ انہوں نے مجھے خط کیوں لکھی۔ تو جس رات بازان کے 2 گورنر مدینہ پہنچے، یعنی اس خط کو سن کر پڑھ کے بازان نے اپنے 2 بندے مدینہ میں بھیجے، تو جب وہ مدینہ میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرایا، رات گزری، تو صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ خسرو پرویز قتل کر دیا گیا ہے، اور اس کو اس کے بیٹے نے قتل کیا۔ چنانچہ وہ لوگ جب واپس آئے، سارا واقعہ جا کے بازان کو بتلایا، تصدیق ہو گئی کہ اسی رات جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا خسرو پرویز کو قتل کر دیا گیا۔ تو ان باتوں کی وجہ سے گورنر بازان جو گورنر تھا یمن کا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو سوال میں یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا گورنر یمن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام لایا؟ تو درست جواب بازان 7 ہجری میں مسلمان ہوا۔ سوال یوں بھی بن سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کو چاک کس نے کیا؟ تو جواب ہوگا خسرو پرویز نے۔ اور سوال یوں بھی بن سکتا ہے خسرو پرویز نے کہا کہ عامل کو خط لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے؟ تو جواب ہوگا عامل یمن۔ سوال یوں بھی بن سکتا ہے خسرو پرویز کو کس نے قتل کیا؟ تو جواب ہوگا اس کے اپنے بیٹے نے قتل کیا۔ اب خسرو پرویز کے بعد جو تخت نشین ہوا وہ اس کا قاتل بیٹا شیرویہ تھا، مگر اس نے صرف 8 ماہ حکومت کی۔ اس کے بعد ایک اور کم سن جس کا نام تھا اردشیر،
اس کو تخت پہ بٹھایا گیا، مگر اس کو ایک ایرانی سپہ سالار نے قتل کیا جس کا نام تھا شہریار، اور خود تخت نشین ہو گیا۔ تو ارکان سلطنت میں سے کسی نے شہریار کو قتل کر کے تخت نشین کیا، خسرو پرویز کی بیٹی بوران دخت کو۔ اب یہ عورت تخت نشین ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی۔ مدت حکومت 1 سال چند ماہ، یہ یعنی شہریار کی جو مدت حکومت تھی 1 سال چند ماہ کی تھی۔ آخری تخت نشین جو ہوا ایران کے تخت کا، اس کا نام تھا یزدجر یا یزدگر۔ تو یہ مختصر سا خاکہ تھا ایران کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ عراق کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلا لشکر بھیجا وہ حضرت مسنع بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، اور ادھر سے خط لکھا حضرت خالد بن ولید کو کہ یمامہ کے فوراً بعد تم مسنع کی مدد کے لیے عراق میں پہنچو۔ اب عراق میں جو جنگیں ہوئیں، یعنی ایران کے اندر جو جنگیں ہوئیں، ان کے متعلق مختصر ہم پڑھیں گے۔ تو ان میں ایک جنگ ہے جنگ ذات السلاسل یا جنگ کاظمہ۔ اس کو سلاسل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایرانی انہیں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں اپنے پاؤں میں تاکہ ہم میدان جنگ سے بھاگ نہ سکیں، اس وجہ سے اس کو سلاسل کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ایرانی سپہ سالار جو تھا وہ ہرمز تھا، اس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ مقابلہ ہوا جس طرح انفرادی مقابلہ اس دور میں ہوتا تھا، تو ادھر سے ہرمز نکلا، ادھر سے حضرت خالد بن ولید نکلے۔ ہرمز نے پہلے سے اپنے بندے چھپائے ہوئے تھے کہ جب خالد میرے اوپر حملہ کرنے آئے تو تم اس کو قتل کر دینا۔ تو جنگی روایات اور اصولوں کے خلاف انہوں نے ایسا کیا، لیکن حضرت قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پسپا کر دیا، اور خالد بن ولید نے ہرمز کو قتل کیا۔ اور ہرمز کی جو ٹوپی تھی یا ہرمز کا جو تاج تھا وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، جس کی قیمت 1,00,000 دینار تھی، اتنے اس کے اوپر جواہرات اور موتی لگے ہوئے تھے۔ جنگ سلاسل میں میمنہ اور میسرہ کے ایرانی سردار کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے قباز اور انوش جان۔ میمنہ میں قباز تھا اور میسرہ میں انوش جان تھا۔ کس جنگ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھی مدینہ بھیجا؟ اس کا جواب یہ ہے جنگ سلاسل کا خمس اور ایک ہاتھی زر بن قلیب کے ساتھ مدینہ بھیجا۔ چنانچہ جب وہ ہاتھی مدینہ پہنچا، مدینہ کے بچوں اور عورتوں نے اس کو دیکھا تو ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ مصنوعی مخلوق ہے یا حقیقی مخلوق ہے۔ سلاسل کے بعد ایک قلعہ تھا حصن المرأہ نامی، یعنی کسی عورت کا قلعہ تھا۔ حضرت مسنع رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا محاصرہ کیا، اس کا رئیس مارا گیا، اور اس رئیس کی جو بیوی تھی وہ بخوشی مسلمان ہوئی۔ حضرت مسنع رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے شادی کر لی۔ اگلی جنگ جو ہے جنگ قارن یا جنگ مزار ہے۔ یہ جنگ لڑی گئی ہے صفر 12 ہجری کے اندر۔ اس جنگ میں ایرانی سپہ سالار قارن تھا، اور اس کے ساتھ جنگ کاظمہ کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی تھے۔ تو مقام جنگ جو ہے مزار ہے، اس وجہ سے اس کو جنگ مزار کہتے ہیں، اور قارن سپہ سالار تھا اس وجہ سے اس کو جنگ قارن بھی کہتے ہیں۔ مزار نہر کے کنارے ایک جگہ کا نام ہے۔ اس جنگ کے متعلق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے آگاہ کیا۔ تو سوال بن سکتا ہے جنگ قارن کے متعلق اطلاع حضرت صدیق اکبر کو کس نے دی؟ تو درست جواب ہوگا ولید بن عقبہ۔ جنگ قارن میں ایرانی مقتول جو تھے 30,000 تھے، 30,000 ایرانی اس میں قتل ہوئے، اور قارن جو سپہ سالار تھا وہ بھی قتل ہوا، اور انوش جان جو پچھلے جنگ کا میسرہ کا افیسر تھا وہاں سے بھاگا ہوا تھا،
اس جنگ میں اس کو حضرت عاصم نے قتل کیا، اور قبال جو جنگ سلاسل یا جنگ کاظمہ میں میمنہ کا افیسر تھا، اس کو حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ اس جنگ میں بھی یہ میمنہ اور میسرہ کے افیسر تھے۔ اور اس جنگ کے سپہ سالار قارن کو کس نے قتل کیا؟ تو اس کا جواب ہے معقل بن عائشہ بن نباش نے قارن کو قتل کیا۔ بہرحال یہاں پہ اہم چیز جو یاد رکھنے کی ہے، جنگ قارن یا جنگ مزار صفر 12 ہجری کے اندر ہوئی۔ مزار ایک جگہ کا نام ہے نہر کے کنارے، اور اس جنگ میں 30,000 ایرانی مقتول ہوئے۔ اس جنگ کا مال غنیمت کس کی سربراہی میں مدینہ روانہ کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے بنی کلب کے سعید بن نعمان کے ہمراہ اس جنگ کی جو مال غنیمت تھی اس کو روانہ کیا گیا ہے۔ اگلی جنگ ہے جنگ ولجہ، اس کے بارے میں ہم ایک اور ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔